سورۃ اللیل کی آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے کردار کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کے تتمہ اور مناسبت کی صورت میں انشاءاللہ تعالی کچھ گزارشات عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبوت کے بعد اسلام کے اندر نظام چلانے کے لیے دنیا کا، حکومت کا، مذہب کا، ریاست کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جاری فرمایا، اور اس کو نظام خلافت کہا جاتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی، اس کا مقصد اللہ پاک نے قرآن کے اندر جو بیان فرمایا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کا یہ دین تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے، یہ مقصد ہے رسول اللہ کی بعثت کا۔ اور دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں؟ بے شمار مذاہب ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر سینکڑوں مذاہب ہونے کے باوجود مسلمانوں کی تعداد اگرچہ قلت میں ہے، تھوڑے ہیں، کہ 7 ارب کے قریب دنیا، 8 ارب کے قریب دنیا پہنچ چکی ہے، لیکن مسلمان اس میں سے ایک حصہ ہے، یعنی 1 ارب کے قریب مسلمان۔ لیکن رسول اللہ کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے ادیان پر غالب آ چکا ہے، کہ اسلام کا ڈنکا آج بھی پوری دنیا کے اندر پورے زور و شور سے بجایا جاتا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے لوازمات کے ساتھ اسلام کو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ تھا اس کو جاری کرنے کا، اس کو آگے پھیلانے کا، اس کی تبلیغ کرنے کا، اس کی پہچان کروانے کا، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا اس کو طریقہ نبوت کہا جاتا ہے، کہ آسمان سے نبی بھیجے، اور آخری جو نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کہ یہ دین سارے پچھلے ادیان کر آپ نے غالب لانا ہے، ان کو ختم کر دینا ہے، ان کے اثر کو ختم کرنا ہے۔ اور ان کا اثر ایسا ختم ہوا کہ آج ان کی ریاستوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہمارا ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب صرف اپنے عبادت گاہ کے اندر اور ریاست حکومتوں کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج بھی اس انداز میں غالب ہے کہ ہماری ریاست کے اندر بھی الحمدللہ اسلام غالب ہے۔ کوئی بھی اسلامی ریاست ہوگی اس کے اندر اسلام غالب ہوگا۔ حالیہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا یہ فٹ بال کا جو ورلڈ کپ ہوا، اس کو فیفا ورلڈ کپ کہا جاتا ہے، کہ پوری دنیا سے غیر مسلم کھلاڑی اس کے اندر کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ ہوا صرف ایک اسلامی ریاست کے اندر۔
تو اسلامی ریاست نے اعلان کیا کہ ہم صرف 2 ماہ کے لیے اور چند غیروں کے آنے کی وجہ سے اپنی ریاست کا مذہب نہیں تبدیل کر سکتے، ہمارا مذہب اسلام رہے گا، لہذا ان چیزوں کی پابندی کریں تو ہمارے ملک کے اندر آئیں، اور اگر پابندی نہیں کر سکتے تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر۔ لیکن یہ جو سارا سلسلہ جاری ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد جس رستے سے، جس طریقے سے، جس شعبے کے ذریعے یہ سلسلہ جاری ہوا، یہ پہچان بنی، اس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ اور وہ خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ کے طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامزد ہوئے۔ اور مسلمانوں کا پہلا اجماع بھی اس بات پر ہوا۔ اجماع کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ سب مسلمان ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا دین ہے، شریعت ہے، اس کے جو مسئلہ نکالنے کے اس کے جو اصول ہیں وہ 4 بنیادی اصول ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اور پھر آخر میں قیاس ہے۔ تو قرآن بھی موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود، لیکن اجماع کی مثال ہم کہاں سے لائیں گے کہ امت کون سے مسئلے پر متفق ہوئی ہے؟ تو اجماع کی جب ہم نے مثالیں تلاش کرنا شروع کی تو سب سے پہلی مثال ہمیں ملی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر سارے مسلمان متفق ہو گئے کہ وہ شخص جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر امامت کے مصلی پر کھڑا کیا اور خود حجرے سے پردہ اٹھایا اور اٹھا کر کے دیکھا اور مسکرائے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے مسکرانے کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ میری امت صدیق اکبر کی امامت پر متفق ہو چکی ہے، مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ صدیق اکبر کی امامت پر میری امت متفق ہو چکی ہے۔ بلکہ جب حکم ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو جا کر حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے والد صاحب ابا جان بہت نرم دل ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ خود ہی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں اگر کوئی سب سے زیادہ رحم دل دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو، کوئی رحم دل دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو، کہ اتنا رحم دل ہے کہ بدر کی جنگ ہے اور قیدی مسلمانوں کے پاس 70 کافر قیدی بن گئے، اور یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، چھوٹی سی جماعت کے خلاف اتنا بڑا لشکر لے کر کے آگئے، جنگ لڑی، مسلمانوں کے 14 بندے شہید ہو گئے، لیکن اتنا رحم دل ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کریں اور گردن اتارتے جائیں، جو جس کا رشتہ دار ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے تو مجھے دیجیے، میں اس کی گردن اتارتا ہوں، فلاں کا کوئی رشتہ دار ہے اس کو دیجیے، وہ اس کی گردن اتارتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کیا کیا جائے؟ فرمایا یا رسول اللہ تھوڑا بہت ان سے فدیہ لے لیں، پیسے لے لیں، مال لے لیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، کافر ہیں، دشمن ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، بے سر و سامانی کے اندر مسلمان تھے، ایسے وقت میں آئے ہیں،
نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اسلامی ریاست، پہلی قائم شدہ اسلامی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا نقصان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کی رحم دلی دیکھیے، فرمایا یا رسول اللہ تھوڑا سا مال لے کر ان کو چھوڑ دیجیے، ان کو قتل نہ کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے اس مشورے کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہی ان کے بارے میں فیصلہ صادر فرما دیا۔ اتنے رحم دل ہیں کہ ذرا سی پریشانی لاحق ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور پر چڑھ رہے ہیں، اور رحم دل اتنے ہیں کہ خود عمر 40 کے قریب ہے، بڑی عمر کے اندر داخل ہو چکے، ان کو پتہ ہے کہ نبی کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے، ایک نبی کے اندر اللہ نے 40 بندوں کی جان رکھی ہے، اس کا بوجھ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اندر ایک کنکر چبھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی تکلیف ہوئی، فرمایا صدیق اکبر یہ برداشت نہیں کر سکتا، اپنے کندھے پر اٹھایا اور وہ 3 میل لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اتنے رحم دل ہیں۔ اور جب وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ میں رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ وہ مصلی پر نہیں آ سکتے، تو ان کے دل تو پھٹ جائے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ام المومنین کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کام سر انجام دو۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایات کے مطابق 17 اور بعض روایات کے مطابق 20 نمازیں یا 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کے فرائض سر انجام دیے، اور آپ کی موجودگی کے اندر، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہو اور کوئی اور مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ نمازیں پڑھائی پیچھے لوگوں نے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے نماز پڑھائی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی، لیکن یہ ان حالات کے اندر جب رسول اللہ مدینہ میں نہیں تھے، کسی جنگ کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے ساتھ تھے، ان کی غیر موجودگی میں صحابہ نے نمازیں پڑھائی۔ لیکن رسول اللہ کی موجودگی کے اندر یہ اعزاز صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی، امامت کے فرائض سر انجام۔ تو امت کا جو سب سے پہلا اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جو امت جس بات پر متفق ہوئی وہ بات یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا جائے، حکومت کا حق صدیق اکبر کے حوالے کر دیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا کہ اٹھیں، ممبر پر بیٹھیں اور لوگوں سے خلافت لیں، خلافت کی بیعت لیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے بیعت لی، 3 روز تک گھر سے نہیں نکلے، پریشان رہے، بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے سامنے روتے رہے کہ یا اللہ کتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر عائد آ گئی۔ اور پھر روز ممبر پر آتے اور آ کر کہتے لوگوں میں اس قابل نہیں ہوں۔ عاجزی اور انکساری دیکھیے، آج مجھے اور آپ کو اپنے محلے کی چیئرمینی مل جائے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چاہے کوئی اختیار ہے یا نہیں ہے، کوئی اختیار نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ روڈوں پہ آپ کو جلوس نکالتا ہوا نظر آئے گا، جی فنڈ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، کرنے کو کام کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم ویسے ہی لیبل لگا ہوا ہے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مسجد کی کمیٹی کا ممبر بن جائے، وہ مسجد کی کمیٹی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، سٹھاٹھو بنی ہوئی ہے اس کی، بھائی یہ جامع مسجد کی کمیٹی کا ممبر ہے، لیکن صدیق اکبر کی اس عاجزی اور انکساری پر قربان جائے کہ وقت کا خلیفہ نامزد کر دیا گیا اور دنیا کے اماموں کے امام بلکہ نبیوں کے امام سیدنا محمد الرسول اللہ کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے، بلکہ دنیا کی عظیم ترین شہر، عظیم ترین جگہ جس کو جنت کہا جاتا ہے، اس جگہ پر کھڑا ہو کر امامت کرنے کا اہل قرار دے دیا گیا ہے۔
لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کر دیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اور حقدار نہیں ہے صدیق اکبر کے. لیکن صدیق اکبر کی عاجزی اور انکساری یہ ہے، فرمایا منبر کے اوپر آ کر لوگوں میں اس خلافت کا اہل نہیں ہوں، اپنی اپنی بیعت واپس لے لو اور کسی اور کو اپنا خلیفہ بنا لو. ایسی عاجزی اور انکساری کہ کسی اور کو اپنا خلیفہ بنا لو. اور تینوں دفعہ 3 دن تک یہ بات کہتے رہے، اور تینوں دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے، فرماتے ہم نے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی خلافت کا اہل ہے، اگر میرے بعد کوئی تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. لہذا رسول اللہ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے اندر کسی اور کو آپ سے پہلے خلیفہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا نبوت کو دے کر، اور اس نبوت کو یہ بیان فرما دیا کہ یہ دین آپ نے ساری دنیا کے اندر پھیلانا ہے، پہنچانا ہے. نبوت نے اپنے بعد اس کو خلافت کی شکل میں ڈالا. اس خلافت کے منصب پر سب سے پہلے جس کو سنبھالا اس کو سیدنا صدیق اکبر کے، اور مشکل فیصلے کرنے پڑے، بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے، لیکن کیے، دین کی خاطر ڈٹ گئے. کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ رسول اللہ کا حق تھا، ہم ان کو دیا کرتے تھے، بس اس کے بعد کسی اور کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ درپیش ہو گیا. کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت کے اندر حضرت زید کا جو لشکر جاری کرنے کا حکم دیا تھا، ہم اس لشکر کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ چھوٹی عمر کا امیر ہے، ہم اس کے اندر اس کی امارت میں نہیں جائیں گے، کسی اور کو امیر بنایا جائے. لوگ کھڑے ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے کہ بس اسلام ختم ہے، اب اس کے بعد ہم اسلام نہیں مانتے. جو دور کے قبیلوں کے رہنے والے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، آپ کی مجلس میں ابھی آئے نہیں تھے، ابتدائی طور پر اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن وہ صحابی کا شرف نہیں حاصل کیا تھا، انہوں نے صحابی نہیں بنے تھے، پھر گئے اسلام سے. اتنے چیلنجز درپیش ہو گئے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے دل اتنے غمزدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے چلے گئے. اتنے غمزدہ کہ سیدنا بلال حبشی نے اپنا سامان اٹھایا اور مدینہ چھوڑ کر چلتے بنے. فرمایا اس مدینے کے اندر رہنے کا کیا مزہ جس مدینے کے اندر رسول اللہ موجود نہ ہو. مسلمانوں کے دل اتنے غمزدہ، اتنے پریشان. اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد واپس تشریف لائے سیدنا بلال، وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. سیدنا بلال حبشی واپس تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو رسول اللہ کے دور میں اذان دیا کرتے تھے وہ اس اذان کا مزہ نہیں رہا، اب ہماری درخواست ہے کہ دوبارہ وہ اذان دے دیں، اس طرز کی اذان سننا چاہتے ہیں. تو حضرت بلال نے سب لوگوں کو منع کر دیا کہ میں اب متحمل نہیں ہوں، اب اس طرح کی اذان میں نہیں دے سکتا. لیکن لوگ سفارشی بنا کر کے لے کے آئے سیدنا حسین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو. سیدنا حسین تشریف لائے اور سفارشی بن کر آئے کہ میں اس مدینے کے باسیوں کی طرف سے سفارش کرتا ہوں آپ اذان دے دیجیے. سیدنا بلال نے اٹھ کر اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. پورے مدینے کے اوپر سوگ کا عالم طاری ہو گیا، سب پریشان ہو گئے. گھروں سے لوگ باہر نکل آئے، مدینہ مسجد نبوی بھر گئی. لوگوں نے کہا رسول اللہ کا دور واپس آ گیا، رسول اللہ خود واپس آ گئے. وہ موقع یاد آ گیا لوگوں کو. آ کر دیکھا سیدنا بلال بے ہوش ہے. کچھ دیر بعد ہوش آیا، لوگوں نے دریافت کیا بلال کیا وجہ ہے، یہ کیا؟
کہ اذان تو پہلے دیتے نہیں تھے، پھر دینا شروع کی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر آ کر بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا کہ جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو رسول اللہ یا خود موجود ہوتے تھے یا آپ اپنے حجرے میں ہوتے تھے، تو میں آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتا تھا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج جب میں اذان دینے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ کی طرف اشارہ کروں، تو ذہن میں آیا کہ رسول اللہ تو مٹی کے اندر قبر کے اندر موجود ہیں، بس یہ میں تاب نہ لا سکا، بے ہوش ہو گیا کہ یہ بے ہوش ہو گیا، اذان تو دے دی لیکن رسول اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ تو یہ عالم مدینہ کے اندر ہو گیا کہ لوگ اتنے غمزدہ ہیں کہ انہوں نے مدینے کی بستی چھوڑ دی، چلے گئے مدینہ سے کہ رسول اللہ نہیں ہے تو مدینے کے اندر رہ کر ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کے حوصلے اتنے بلند، فرمایا سارے فتنوں سے نمٹوں گا، اور زکوٰۃ کے منکر جو ہیں ان کے بھی خلاف جہاد کیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جاری فرمانا تھا اس لشکر کو بھی بھیجا، جو لوگوں کو حوصلے بھی دیے، ایسے حوصلے دیے کہ آپ کی تقاریر، آپ کے خطبے اٹھا کر دیکھے جائیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پہلے ہی خطبے کے اندر ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ کہ سیدنا فاروق اعظم جیسی بہادر اور جری شخصیت نے منبر کے اوپر آ کر اعلان کر دیا تھا اور آ کر کہہ دیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ ایسے جوش کے اندر آ گئے کہ میں یہ جملہ سننے کے لیے میرے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ میں یہ جملہ سنوں کہ رسول اللہ اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے دینی طور پر غیرت کی وجہ سے وہ حمیت، وہ حوصلہ نصیب فرمایا کہ منبر کے اوپر تشریف لائے اور آ کر دو ہی جملے ارشاد فرمائے، لوگوں کا حوصلہ بحال ہوا۔ فرمایا من کان یعبد اللہ فإنہ حی قیوم لا یموت۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، اگر تم عبادت اللہ اور اللہ کی کیا کرتے تھے تو پھر اللہ حی ہے، وہ زندہ ہے، لا یموت، اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر کل رسول اللہ کی موجودگی میں تم عبادت اللہ کی کرتے تھے تو آج بھی عبادت یقیناً تم اللہ کی کرتے ہوگے، لہٰذا عبادت اسی طرح جاری رکھو۔ ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر آپ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، تو پھر یہ اپنے دل کے اندر بٹھا لو کہ رسول اللہ آج اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ طے کر لو کہ رسول اللہ نہیں ہے، اور قرآن مجید کے اندر یہ طے ہے کہ کیا رسول اللہ جب نعوذ باللہ رسول اللہ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو تم واپس چلے جاؤ گے؟ تم اللہ کا دین چھوڑ دو گے؟ جب رسول اللہ کی شہادت کے اوپر تم اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتے، رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کی وجہ سے بھی تمہیں اللہ کا دین نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کا دین وہی ہے۔ اس انداز میں دین کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، لشکر جاری فرمائے، اور 2 سال تک مسلمانوں کی امامت کے فرائض سر انجام دیے، 2 سال تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا حوصلہ، ایسی شان عطا فرمائی کہ کسی شعبے کے اندر کوئی کمی کوتاہی نظر نہیں آئی۔ سب سے پہلا کام جو سر انجام دیا، فرمایا پورے مدینہ کے اندر کسی کے پاس بھی کوئی قرآن کا نسخہ کسی چیز پر لکھا ہوا ہے وہ جمع کرو۔ سب سے پہلا کام قرآن کو جمع فرمایا، قرآن جمع کیا کہ یہ نہ ہو کہ صدیق اکبر بھی اس دنیا سے چلا جائے اور نبی اللہ کا قرآن یہ بکھر جائے، کہیں صفوں پر لکھا ہوا ہے، کہیں ہڈیوں پر لکھا ہوا ہے، کہیں چمڑوں پر لکھا ہوا ہے، اس سارے کو ایک جگہ جمع فرمایا، اور یہ کارنامہ سیدنا صدیق اکبر نے سر انجام دیا۔ پھر بیت المال کی شکل بنائی اور پورے مدینہ کے غرباء کی لسٹیں بنائی کہ کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، اس کی لسٹ بنائی جائے۔ اور جب وہ لسٹیں سامنے آئی، مالدار لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا فلاں تمہارے ذمے ہے،
اور اس لسٹ کے اوپر لکھ دیا کہ اس غریب کا، اس بیوہ کا ماہانہ خرچہ، اس کی ساری ذمہ داری فلاں شخص ادا کرے گا، اور ایک ایک بندہ ایک ایک آدمی کے ذمہ لگا دیا کہ جیسے اپنے گھر کی ذمہ داری ادا کرو گے ایسے تم اس غریب اور بیوہ کی ذمہ داری بھی ادا کرو گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ کام ہوا ہے اور مجھے کوئی بھی غریب میرے ذمہ نہیں لگا، تو تشریف لائے، بیت المال میں سے وہ لسٹیں نکلوائی، ساری لسٹ دیکھی تو ہر ایک کے سامنے، کسی کے سامنے عبد الرحمن بن عوف کا نام لکھا ہوا ہے، کسی کے سامنے طلحہ کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں حضرت زبیر کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں حضرت عثمان کا نام لکھا ہوا ہے، مالدار صحابہ کے نام ان کے غریبوں کے ناموں کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، کوئی خانہ خالی نہیں ہے۔ سب سے لسٹ کے آخر میں دیکھا ایک خاتون کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے کسی اور کا نام نہیں لکھا ہوا۔ ان کا شاید ممکن ہے میرے حصے میں کوئی نیکی ہو، یہ عورت میں اپنے ذمے لے لوں، وہ پتہ بھی درج ہے اس کے اوپر۔ اس عورت کے گھر گئے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ ماں جی میں نے سنا ہے آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، میں حاضر ہوں، مجھے اپنا بیٹا بنا لیجئے، میں آپ کے سارے کام کروں گا۔ ماں نے اندر سے کہا بیٹا بات تو تیری بہت اچھی ہے، میں بیٹا بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کام کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ والا آتا ہے آ کر میرے کام کر کے چلا جاتا ہے، کوئی اللہ والا آتا ہے آ کر میرے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ کہا کہ نام نہیں بتاؤں گی، اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے، نام بتانے سے منع کیا ہے۔ تو کہا کس وقت آتا ہے؟ کہا وہ صبح کے وقت آتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت تشریف لے گئے، نماز پڑھی، فوراً چلے گئے، رستے میں بیٹھ گئے، انتظار کرتے رہے لیکن نہیں آیا۔ جا کر دروازہ کھٹایا، کہا ماں جی میں آ گیا ہوں آپ کا کام کرنے کے لیے، آپ کا بیٹا۔ فرمایا بہت اچھا آئے ہو، آ کر دروازہ کھول کے دیکھ لو، میرے گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کہ کون ہے، کس وقت آتا ہے؟ کہا وہ اس سے بھی پہلے، صبح کی اذانوں سے بھی پہلے آتا ہے، اندھیرے میں آتا ہے۔ اگلے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے کے اندر تشریف لے گئے، جا کر رستے میں بیٹھ گئے، دیکھا کہ ایک شخص ہے، سر پر ڈولچی اٹھائی ہوئی ہے، پانی اس عورت کا بھر کے لا رہا ہے، اور دیکھا کہ میں آج پہچانوں کہ یہ کون ہے، نام تو کسی کا نہیں لکھا ہوا لیکن ہے کون؟ پہچاننے کی کوشش کی لیکن وہ قریب آنے کے باوجود پہچانا نہیں جا رہا، تو دیکھا کہ اس کے چہرے کے اوپر نقاب ہے، چہرہ لپیٹا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ شخص کون ہو؟ کہا کوئی اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اس کے سامنے رستہ روک کر کھڑے ہو گئے، فرمایا جری تو تھے، غصہ تو آپ کو آ جایا کرتے تھا، کہا پہچانتے نہیں ہو میں عمر ہوں، بتاتے ہو یا دوسرے طریقے سے معلوم کروں؟ اسی گفتگو میں سیدنا صدیق اکبر کے چہرے سے نقاب کھینچا تو آپ کی زمین، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور مدینے کا بادشاہ سیدنا صدیق اکبر اس خاتون کے لیے پانی بھر کے لا رہے، اور بیت المال کے اندر اپنا نام بھی درج نہیں فرمایا، اپنا نام بھی بیت المال میں درج نہیں فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ میٹھا آپ کو بہت پسند تھا کھانے پینے کی چیزوں میں، اپنی بیوی سے اظہار کیا کہ مجھے کچھ میٹھا مل جائے تو بیوی نے کہا ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے، چلے کوشش کرتی ہوں۔ تو کچھ دن روزانہ آٹے میں سے ایک مٹھی نکالتی اور سائیڈ پہ کر دیتی، کچھ دن بعد اتنا آٹا جمع ہو گیا کہ اس سے کچھ میٹھا بنایا جا سکتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے سامنے پیش کیا کہ یہ آپ کی خواہش پر میٹھا تیار۔ پوچھا میرے یہ آیا کہاں سے ہے؟ تو اپنی بیوی نے وہ ترکیب بتائی کہ ایسے ایسے میں نے جمع کیا۔ اگلے دن جا کر بیت المال کے اندر یہ لکھوا دیا کہ اگلے مہینے سے صدیق اکبر کے گھر میں اتنا آٹا کم بھیجنا ہے، وہ صدیق اکبر کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ ایسا شخص آج 1400 سال کے بعد بھی، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی بہت معذرت کے ساتھ
انتہائی کوئی اختلافی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کسی کو سیدنا صدیق اکبر کے نام سے دکھ ہوتا ہوگا۔ ایسے شخص کے بارے میں ہم خود ایسے جملے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سننے کو ملتے ہیں کہ اس نے دین کے اوپر دین کے نقصان پہنچایا، دین سے پھر گئے، فلاں کیا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ مکہ کے تاجر تھا بڑا، اسلام سے لیا کچھ بھی نہیں، اپنا سب کچھ اسلام کو دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے خود اپنی 3 خواہشیں ذکر کی، لمبی بات ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ اپنی 3 خواہشیں ذکر کی، پھر حضرت علی نے کی، پھر دیگر صحابہ نے کی۔ سیدنا صدیق اکبر نے جو 3 خواہشیں بیان فرمائی ہیں نا، وہ بڑی کمال ہے، بہت کمال خواہشیں ہیں سیدنا صدیق اکبر کی۔ 3 خواہشیں بیان فرمائی، اسلام کو صدیق اکبر نے کیا دیا ان 3 باتوں کے اندر واضح ہے۔ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری سب سے پہلی خواہش ہے رسول اللہ کا چہرہ ہو، صدیق اکبر کی آنکھیں ہو، میں دیدار کرتا رہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش ایسی پوری فرمائی کہ کسی اور کی پوری نہیں فرمائی۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ فرمایا دوسری خواہش یہ ہے کہ وہ بنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری بیٹی ہو رسول اللہ کے نکاح کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو بھی پورا فرمایا۔ رسول اللہ کے نکاح کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی آئی، پھر صرف بیٹی نکاح کے اندر نہیں آئی، فرمایا رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ سے۔ پھر پوچھا اس مردوں میں کس سے؟ فرمایا عائشہ کے بابا سے سب سے زیادہ محبت، کہ اس کے اندر بھی عائشہ کا نام نبی علیہ السلام نے لیا۔ تیسری خواہش کیا ہے؟ فرمایا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے دنیا بھر کر مال دے دے اور وہ سارے کا سارا رسول اللہ کے قدموں میں آ کر قربان کر دو، سارے کا سارا رسول اللہ کے قدموں میں قربان کر دو۔ اور پھر اس کے اوپر صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہا بلکہ عمل سے بھی دکھلایا۔ غزوہ تبوک ہے، رسول اللہ نے چندے کا اعلان فرمایا، صحابہ نے کیا تو کیا لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدنا فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے کر آئے، صدیق اکبر نے گھر سے سارا سامان اٹھایا، چادر زمین کے اوپر ڈالی، سارا سامان اس کے اندر رکھا، گٹھڑی بنائی، کندھے پر لٹکائی، اٹھا کر دیواروں کے اوپر ہاتھ مارے۔ زوجہ نے پوچھا صدیق اکبر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں تلاش کر رہا ہوں دیوار کے اندر اگر کوئی سوئی بھی رہ گئی ہے وہ بھی رسول اللہ کے قدموں میں لے جاؤں۔ اپنے کپڑوں کو اتارا، اس گٹھڑی کے اندر ڈالا، ٹاٹ اپنے گھر کے اوپر لٹکا ہوا ٹاٹ اتارا، اپنا لباس بنایا، ببول کے کانٹے اس کے اندر لگائے اور جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، گٹھڑی رکھی۔ فرمایا عمر فاروق کیا لے کر کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان لے کر کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر تم کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں گھر سے سب کچھ اٹھا کر لایا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ ایسے اللہ کے دین پر سب کچھ قربان کر دیا، نثار کر دیا۔ آج میں اور میری اولادیں اور میرا خاندان اور میری یہ عزت اور یہ پگڑی اور یہ نمازیں صدیق اکبر کے قدموں کے اوپر قربان ہے۔ صدیق اکبر کے ایک عمل کے اوپر میری ساری زندگی قربان ہے۔ میں اور آپ صدیق اکبر کے اس احسان کو کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس قرآن کے اوپر، اس دین کے اوپر، ہماری نمازوں کے اوپر، ہمارے روزوں کے اوپر، ہمارے اسلام کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر صدیق اکبر کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ رسول اللہ نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا صدیق اکبر کے احسان اتنے ہیں کہ ساری دنیا کے احسان کے بدلے میں نے دنیا میں دے دیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، رسول اللہ کی زبان ہوگی، اللہ پوچھیں گے کیا چاہیے؟ میں کہوں گا یا اللہ میں نے دنیا کے اندر سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا تھا، صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا تھا، آج اپنی شان کے مطابق اتنا کچھ دے دے کہ میں صدیق اکبر کو راضی کر سکوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ صدیق اکبر تو راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔